واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العزت احاطہ کیے ہوئے ہیں کافروں کا، یعنی اللہ رب العزت نے سارے کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ اب یہاں پر تو واضح طور پر تو کافر کا لفظ ہے، لیکن تذکرہ منافقین کا چل رہا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو کاروبار کے اندر جھوٹ وغیرہ بولتے ہیں، بے شمار ایسے ہیں جو اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے۔ تو یہ سارے وہ لوگ اللہ رب العزت ان تمام کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور حقیقت امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ وحی سے رہنمائی الحمدللہ آپ حضرات پسند فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور جو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اس سلسلے کے ذریعے ان کو بھی اور مجھ کو بھی، ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کا ذکر چل رہا ہے، آیت نمبر 16 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 17، 18 اور 19 تلاوت کی ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ بات آسان ہے، ہمیں ترجمہ سے ہی انشاءاللہ بات ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ نیت کریں کہ جو پڑھا ہے اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ میں بھی عمل کروں گا، پیچھے بھی جو ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے جو ہم پڑھیں اللہ پاک اس پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، مثلہم، بسم اللہ، مثلہم، ان لوگوں کی مثال، یعنی منافقین کا ذکر چل رہا ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت منافقین کی ایک مثال کے ذریعے سے منافقین کا عمل ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو آپس میں دھوکہ دہی سے کام چلا رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو ان کی مثال کمثل اس شخص کی طرح ہے، الذی جو استو روشن کرے، نارا آگ کو، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے، اس شخص کی طرح ہے کہ جو آگ جلائے، فلما اضاءت، فلما پس جب، اضاءت وہ آگ روشن ہو جائے، ما حولہ اس کا ارد گرد، یعنی جب آگ روشن ہو گئی اور خوب بھڑک گئی اور اس کا ارد گرد چمک گیا، ذہب اللہ، اللہ تعالیٰ لے گیا، بنورہم اس کا نور، وترکہم اور وہ رہ گئے، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون اور ان کو کوئی بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ اب اس مثال کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر ان منافقین کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اسلام اور دین مبین کے واضح دلائل سمجھنے سننے کے باوجود بھی اسلام نہیں لا رہے، یا یوں سمجھیں کہ وہ اس کے ضمن میں یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میرے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، کہ ہم میں سے بہت سارے میرے دوست وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں واعظ نہ کریں، ہمیں سمجھائیں نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے
تو جب آپ کو پتہ ہے اور آپ اس پتہ ہونے کے باوجود بھی غلط کام کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت آپ کی آنکھوں کا، آپ کے ذہن، سوچ و فکر کا نور لے گیا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کے باوجود آپ وہی غلط کام کر کے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار کے اندر دھوکہ نہیں دینا، اس کے باوجود آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کے باوجود آپ جھوٹ بول کر سودا بیچ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے وہ لوگ ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب ان کے پاس روشنی آ گئی اور اس روشنی کی وجہ سے پورے کمرے کا، پورے ارد گرد کا ماحول خوب روشن ہو گیا، جیسے کمرے کے اندر بلب جلائیں ایک دم پورے کمرے میں روشنی پھیلتی ہے، ہر چیز بڑے واضح اچھے انداز میں نظر آنے لگتی ہے، اور جب پورا کمرے کا ماحول واضح ہو جائے، روشن ہو جائے اور اچانک سے لائٹ آف ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ جو ہے وہ بڑے دھیان کے ساتھ ٹٹولتے ہوئے چیزوں کو اپنا راستہ بناتا ہے کہ لا یبصرون، کوئی سجائی نہیں دے رہا ہوتا، کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، وہ بندہ اندھیروں کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کا جو انجام، جو ان کا مثال ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ اندھیروں میں رہ گئے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو مسلمان ہیں اور اسلام کے واضح دلائل کو سمجھ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ بات، یہ طور طریقہ، یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، اس کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ ان کی روشنی جا چکی ہے، ان کو جس ذریعے سے ان کو دکھائی دے رہا تھا وہ دکھائی دینا ان کا ختم ہو چکا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، یعنی ان کو سنائی کوئی نہیں دے رہا، مطلب یہ کہ پتہ ہے ان کو کہ یہ کام غلط ہے، اس کے باوجود اگر کوئی ان کو سمجھانے والا سمجھاتا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو تو یہ پھر بھی نہیں سمجھتے، تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے بہرے، بہروں کو جتنا مرضی سنا لو ان کو کون سا آواز آنی ہے، بہرے کے پاس آپ ڈھول بجاتے رہو اس کو کون سا آواز آنی ہے۔ تو ان کے اوپر آپ ان کے سامنے جتنی مرضی دلائل ان کو دے دیں کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، سمن، بہرے ہیں، ان کو کون سا کوئی آواز آ رہی ہے، بکمن، گونگے ہیں، بول بھی نہیں سکتے، عمیون، اندھے ہیں کہ واضح دلائل پڑھنے کے باوجود بھی غلط کام کر رہے ہیں، تو اندھے ہی ہیں نا، فہم لا یرجعون، لہذا اتنے واضح دلائل جان لینے کے باوجود بھی غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے، جیسے پیچھے ہم نے آیت نمبر 15 میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ڈیل دے رکھی ہے، اب اس ڈیل کی وجہ سے یہ اتنے آگے جا چکے ہیں، لا یرجعون، اب یہ اس آگے جانے کے بعد اس آگے نکل جانے کے وجہ سے لا یرجعون، اب یہ واپس آنے والے نہیں ہیں، یہ گمراہیوں میں بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں او کصیب من السماء، یہاں سے ویسے دوسری مثال اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے، او کصیب من السماء، کہ جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، فیہ ظلمات، اس بارش کے اندر اندھیرا بھی ہوتا ہے، ورعد، اور اس بارش کے اندر آواز بھی ہوتی ہے، کڑک بھی ہوتی ہے، وبرق، اور اس کے اندر گرج بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو جب وہ کڑک آتی ہے، بجلی کڑکتی ہے تو یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی، ہمیں جو ہے وہ یہ ڈسٹربنس نہیں ہوگی، یعنی آسان لفظوں میں کہ کبوتر جو ہے نا وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی، تو ان کا بھی یہی حال ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، من الصواعق، یعنی اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضر الموت، ہم موت کو شکست دے دیں گے، ہم موت سے بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی یوں سمجھیں کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی ان کے سامنے وعید والی آیات پڑھتے تھے کہ تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہیں یہ نقصان پہنچے گا، تو یہ لوگ کانوں کے اندر انگلیاں دے لیتے تھے کہ ہم نے یہ بات سنی نہیں لہٰذا ہمارے ساتھ ایسا ہوگا نہیں، تو یہ بات کتنی بے وقوفانہ بات ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی کہ جو یعنی ہمارے درمیان بھی ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، آپ حضرات ایسوں کو جانتے بھی ہوں گے کہ جب ان کو کوئی نصیحت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، خصوصاً چند ایک یعنی نیو جنریشن کی طرف میرا اشارہ ہے کہ وہ لوگ جب ان کو اچھی بات بتائی جاتی ہے تو یعنی چند ایک ہیں، سارے نہیں ہیں، بہت سارے اچھے ہیں،
لیکن چند ایک ایسے ہیں کہ جب ان کو اچھی بات بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ کبوتر جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے کہ میں کون سا نظر آ رہا ہوں، کہ وعید والی آیات سن کر کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لینا کہ مجھے کون سا آواز آئی ہے، لہٰذا یہاں یوں سمجھنا کہ موت آنی تو ہے لیکن میں نے کون سا موت والی آیات سنی ہوئی ہیں تو لہٰذا مجھے موت کدھر آ سکتی ہے۔ تو یہ لوگ، ان کا رویہ اور ان کی یہ مثال کتنی جو ہے وہ بے وقوفانہ مثال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات سمجھانے کے لیے ان کی خصلت، ان کا طور طریقہ کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے اسلام کے دلائل واضح کیے جاتے ہیں، تو ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے کوئی چھوٹا بچہ اپنے کانوں کی انگلیوں میں اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے اور کہے کہ میرے آواز نہیں آ رہی لہذا بجلی نہیں چمک رہی، لہذا کڑک نہیں ہے، گرج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العزت احاطہ کیے ہوئے ہیں کافروں کا، یعنی اللہ رب العزت نے سارے کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ اب یہاں پر تو واضح طور پر تو کافر کا لفظ ہے، لیکن تذکرہ منافقین کا چل رہا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو کاروبار کے اندر جھوٹ وغیرہ بولتے ہیں، بے شمار ایسے ہیں جو اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے۔ تو یہ سارے وہ لوگ اللہ رب العزت ان تمام کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ کافروں کا احاطہ ہے تو مسلمانوں کا احاطہ نہیں ہے، مسلمان بھی اللہ رب العزت کی حدود کے اندر ہے، اللہ رب العزت کے احاطے کے اندر ہے، اللہ رب العزت کی باؤنڈریز کے اندر مسلمان بھی ہیں۔ تو اگر مسلمان بھی غلط کام کرے گا تو وہ بھی اللہ کے احاطے سے، اللہ کے گھیراؤ سے، اللہ کی سیکیورٹی سے باہر نہیں جا سکتا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ منافق ہو، کوئی بھی بندہ اللہ کے اس گھیراؤ کو نہیں توڑ سکتا، اللہ کی اس باؤنڈری کو پار نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح کافر اللہ رب العزت کے اس احاطے سے باہر نہیں جا سکتے، ہر وہ بندہ جو غلط کام کرتا ہے وہ اللہ کے اس احاطے سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بتایا کہ دنیا کے اندر بے شک تم جو مرضی کرو، جیسے مرضی زندگی گزارو، واضح دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اسلام آ چکا ہے، روشن دلائل قرآن تمہارے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر تم صحیح طریقہ کار زندگی نہیں بسر کرتے، غلط کام کرتے ہو، تو پھر تم اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اللہ رب العزت کی احاطے سے تم باہر نہیں جا سکتے۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ جان کر مان کر صحیح زندگی گزارو، اسی میں میرا اور ہم سب کا فائدہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن۔